السلام علیکم. رمضان کے بعد ذرا سستا کہ بہت بیان کرنے سے نہیں ہو رہا ہے. آنکھیں میں نیند اس لیے ایک 4-5 روز سے بیان نہیں ہوا. پھر شروع کرتے ہیں. آج کا موضوع ہے زکوٰۃ. یہ زکوٰۃ دے تو دی ہم رمضان کے اندر، لیکن ہمیں زکوٰۃ رمضان میں کیلکولیٹ کر لیا ہوتا ہے. اچھا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے زکوٰۃ واجب کب ہوتی ہے. زکوٰۃ سال کے گزرنے پر واجب ہوتی ہے. آپ عدمیہ زکوٰۃ عام طور پر رمضان میں اس لیے دیتی 1:70 ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل دے ڈالے پہ، لیکن سال تو نہیں ہوا. سال ہونے کے بعد دیکھو کب ہوتا ہے آپ کا، تب آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ ہے. اگر زیادہ ہے تو ڈفرنس اماؤنٹ آپ کو دینا پڑے گا، اور کم ہے تو آپ خدا کا شکر کرو میری قبول کر لیا، یا نہیں تو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں ڈیڈکٹ کر ڈالا ہوتا. اب کیلکولیٹ. لیکن عام طور پر رمضان میں کسی کی بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. دے لیتے ہیں ہمیں ویسا. کیوں؟ پوچھئے. دکان کب کھولتے ہیں آپ تجارت کے واسطے؟ شعبان میں یا ربیع الاول میں، ایسے ٹائموں پہ کھولتے ہیں جب کہ قریب ہوتا ہے بیپار کا ٹائم. یا شادیاں میں سننا ہوتا ہے. کب آتا ہے آپ کے پاس؟ جب کہ شادی کرتے ہیں. شادی رمضان میں کون بھی نہیں کرتا، تو خریدتے ہیں. تو لہٰذا اپنے دیے سو نیت اچھی ہے، مگر یاد رکھو پھر آنے کے بعد کیلکولیٹر ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ آپ رمضان میں کیلکولیشن کر ڈالے، سننے کی قیمت 50,000 کی. آپ کا سال ختم ہو رہا ہے جون میں، وہ ٹائم کو سال سننا کی قیمت 50/5 ہے، تو فقیر کا آپ نے نقصان کیا 5,000. آپ کی 5,000 زکوٰۃ کم ادا ہوئی. تو اس واسطے برابر کرنا. ایسے ہی اسٹاک چیکنگ کر کے آپ کہتی ہیں. بیپاریاں کپڑے کے خاص کر دکان آتی نہیں، پورا رمضان میں خالی کر کے ہوتے ہیں. آخر میں 26 کے بعد کرے تو اسٹاک میں رہتا ہے اس کا بھنڈوال. وہاں دکان کب کھولے وہ دیکھو آپ ہیں. کھولنے کی تاریخ تو آپ کو یاد ہے نا جی. انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس آپ ریٹرن کرتے ہیں سو، تو وہ ٹائم کو آپ کا مال کتنا ہے. اب پرچیز کر کے رہتی شعبان کے اندر جب میں اسٹاک کرتا ہوں تب دیکھو کتنا ہے. بہرحال رقم بولنا اس کے اندر کتنا ہے وہ تو آپ ادا کرنا چوری مت کرو. دوسری چیز ہے زکوٰۃ ایڈوانس میں ادا کرنے والی بات. ایک آدمی بیمار ہے، ضرورت ہے، ہارٹ کا آپریشن، کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا سے بھی کرنا ہے، اسے لاکھوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کی زکوٰۃ کم نکل رہی ہے، تو آپ آئندہ سال کی زکوٰۃ بھی اب بچ ادا کر سکتے ہیں. لیکن آئندہ سال آپ کا جب ہوتا تب پھر کیلکولیٹ کرو. میں یہ دے ڈالے نا، وہ 32 ہوتی تھی 100 زکوٰۃ، یا اور بڑھتی تھی. دے ڈالے کے بعد اگر بڑھتی تھی تو پھر اپنے کو واپس باقی کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا. عبادت 2 قسم کی ہیں، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت. بدن جس میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً کلمہ، نماز، روزہ، حج، یہ ایڈوانس میں نہیں کر سکتے. زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، صدقہ فطر یہ کر سکتے ہیں. قربانی بھی نہیں، کیونکہ تو اس کے لیے ایام فکس ہیں، دن فکس ہیں اس کے ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس میں منفعت فقیر ہوا کرتی ہیں. دے ڈالو 4-5 سال کیوں نہ دیو، سال کا بات ہے تو اب دیکھتے رہو. یہ تھا میں دے دیکھو ہوں کر کو بول کو بھی نیت کر کو آپ ایڈوانس میں زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت قرض کے بارے میں آپ کو بولا تھا میں، قرضہ وہ مال جو پیسہ ہے اس میں تمہیں کتنا ادا کر رہے قرضہ وہ دیکھو. اس میں سے تو نہیں ادا کرے، میرا پر قرض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی. اب جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہیں اس کے اوپر اگر اس میں سے یہ تو نکالنا چاہ رہی ہیں آپ قرض، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن نہیں تو زکوٰۃ ہوتی. اس طرح جنہیں کیا کہتے ہیں، گھر میں بچیاں پال لیتے ہیں کام والیاں کو، بڑے ہوتے ہمیں شادی کرتی مان، ان کے ہے نا رکھ لے کھو پہ ان کے پیسے جماتے رہتے ہیں، بس شادی کر کے زکوٰۃ کے پیسے پہ بھی دیتی ہیں، درما بھی دیتے رہتے ہیں. زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہوا ان کے ہاتھ میں ہینڈ اوور کرنا پہ ان کو مالک بنانا. نہیں تو اسے دے ڈال کو منگ کو رکھ لے ہونا تھا، یا نہیں تو اس کا اکاؤنٹ کھلا کو اس کے اکاؤنٹ میں ڈال کو رکھ لو، تب بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. سو تمہارے پاس پیسے رکھ لے کو تمہیں دے ڈالے میں زکوٰۃ ادا ہوگی کر کو سمجھے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک کہ مال والا مالک نہیں بن جاتا، جب تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے.